اهدنا الصراط المستقیم. کیوں جی حلم تو جی ہے نا جی بل یہودی مفعول ہیں. یہاں مفعول بھی نبی کریم ہو جو مستحد باستعداد تام ہو، فاعل اللہ ہو جو مفید و فیض ہے، اور جاہل مطلق. ہاں میرے میں تمہیں کیا آپ اگر پڑھ چکے میں تو تمہیں سمجھاتا ہوں. یہ لفظ ان حکماء بے وقوفی کے ہیں جو خدا کے علم دینے میں مجبور سمجھتے ہیں، وہ با اختیار بھی نہیں سمجھتے. پڑھا ہوگا تم نے شمس بازی میں، شمس بازی بھی کہتے ہیں حکماء کہتے ہیں خدا مجبور ہے. جب استجابت خدا دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اختیار ہی نہیں. وہ خدا کو مختار نہیں کہتے. یہ سمجھی بات کو پڑھے ہوگی شمس بازی کے اندر. ظالم جن لفظوں میں خدا کو مجبور کہا گیا ہے ان کو تو بیان کرتا ہے یہاں قرآن میں. ہمارے سن جماعت والے ہیں اور سن جماعت کے اندر خدا مختار ہے، اللہ پہ اختیار آتا ہے، اور حکماء کہتا ہے خدا مجبور ہے فیض دینے میں. ہو ہی نہیں سکتا کہ نہیں دے فیض. وہی لفظ جو حکماء جاہلوں کے تھے وہ تو ادھر الفاظ استعمال کرتا ہے. ایک تیسرا، اگر مرزا قادیانی قانون بنائے کہ باب ہو تہا ہو، فاعل ہو اللہ، مفعول ہو زیرو چیز، وہ قانون مرزے کا تو کیا ہے غلط کا مرزا تو نے بنایا ہے. لیکن محمود بنا کے فاعل ہو اللہ، مفید و فیض ہے، ہاں مفعول ہو مستحد و استعداد تام، وہاں ماں کیا ہوگا. ہم پوچھتے ہیں حضرت صاحب یہ قانون کہاں سے لیا ہے؟ یہ کون سی کتاب کا قانون ہے؟ اگر کسی کتاب میں نہیں تو موجب کہاں بنا ہے؟ تجھے کس سے اختیارات دیے قانون بنانے کی؟ بات سمجھا کہ نہیں؟ اگر دنیا میں کسی کتاب میں ہے فاتو لاؤ اس کو سامنے، ان کو تم صادقین وَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. دنیا کی کسی کتاب میں یہ قانون نہیں ہے. بات سمجھی ہو. ایک تیسرا، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ کی رحمت اس پر خوب کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اس سورۃ عالم نساء کے بعد، سورۃ نساء کے بعد 27 سورتیں بعد اتری ہیں. 27 اذا جاءک المنافقون والی سورت، یا ایھا النبی لما تحرم والی سورت، یہ ساری صورتیں بلکہ صورت توبہ بھی اس کی بعد اتری ہے جن میں کئی واقعات کا پیغمبر کا علم پہلے نہیں تھا. اگر یہ ذرا ذرا کائنات خدا نے بتا دیا تھا پھر جرم اور منافقون آنے کا معنی کوئی نہیں، پھر وہ شاید کرام کرنے کا معنی کوئی نہیں. سورۃ توبہ کیا کا معنی کوئی لا تعلمہم نحن نعلمہم. ان صورتوں کا پیچھے آنا، اس صورت کا پہلے ہونا صاف دلیل ہے کہ جتنے خدا نے پہلے بتائی بتا دی، جو نہیں بتائی ابھی تک نہیں بتائی تھی. ایک تیسرا مفسرین بھی یہاں لکھتے ہیں من بیانیہ علمک ما لم تکن تعلم من امور الدین، من امور الدین، دین کے معاملات میں سے جو مناسب ہم نے ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ انگریزی بھی ہے اور فرانسیسی بھی پشتو وغیرہ بھی ذرا ذرا، اور یہ منطق کے سارے صغرے کبرے بھی کمپوٹیشن بھی ہے. خدا تمہیں ہدایت دے. سمجھ گئے؟ یہاں تک میرے شیخ کے اشعار جو تھے وہ تمہارے آگے جواہر قرآن میں پڑھ دیے تھے. اگر ذرہ ذرہ کی ورت خبر تو کیوں زار کھاتے بجنگے خبر. اگر غیب نہ ہوتے وہ حضرت نے بھی بدل کے وہ سارا نے کیوں رہا دی. قصہ عائشہ کا نہیں تجھ کو یاد، قصہ عائشہ کا نہیں تجھ کو یاد کہ جب تفق والوں نے کیا تھا فساد. نبی نے صحابہ سے شورا لیا بجز وہی حق نہ خدا کھلا. وہ صدیق و فاروق عثمان علی وہ بیٹی کی ممروں سے کیوں رہا لی. خدا جتنا چاہے جتا دیتا ہے، وہی جتنا چاہے بتا دیتا ہے. وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر، نبی ہو ولی ہو فرشتہ. اگر آگے کہا نبی کو جو حاضر و ناظر کہے بلا شک شرع اس کو کافر کہے. آخر میں اب اس کے بعد وہ چونکہ یہ آیت ان کی مارک طرح ہوتی تھی، میں ان کو سوال سمجھ کے بیان کر دیا وہ کس انداز سے پڑھتے تھے، کس انداز سے بیان کرتے ہیں، اور یوں کسی کسی دھوکہ دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ ان کا انداز تھا، وہ بھی کہہ دیا ہے. اب آگے چلتے جاؤ. کتنے ہو گئے اب تک احکام؟ امور احکام سلطانیہ، پہلے احکام رعیت کی بھی ہو گئے، اب احکام سلطانیہ کی بھی
میں نے یاد ہوگی جملہ کہا تھا تمہیں جب ربط بیان کر کے لگا رہا تھا، تمہیں یاد ہوگا میں نے کہہ دیا تھا احکام سلطان رعیت کے بعد بھی اصل مسئلہ توحید بھی آئے گا، یاد ہے؟ اور جب احکام سلطانیہ ختم ہو جائیں گے پھر بھی اصل مسئلہ توحید کا، یاد ہے؟ وہ تو نہیں کہے ہو آئے گا۔ چنانچہ دیکھو وہاں کیا آیا حکم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، یہی تھا نا، اللہ کو پکارو، خدا کے ساتھ کسی کو دوسرے کو شریک ہو۔ دیکھا پھر آگے حکم، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، آگے کے آگے دیکھا ہے۔ احکام سلطانیہ کے بعد، بادشاہوں کے احکام کے بعد پھر اصل مسئلہ ہے توحید، لیکن دیکھا انداز دیکھنا بدل گیا ہے۔ وہاں کیا تھا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ، بس کوئی زیادہ تفصیل نہیں تھی، زیادہ تفصیل ہو یا تفصیل کرتا ہے قرآن، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نہیں بخشتا نہ بخشے گا ان لوگوں کو اس بات کو اللہ سے شریک کیا جائے، ہاں اس کی سوا لمن یشاء دی جائے، ومن یشرک باللہ فقد ضل مبینا، وحیدہ جو شرک کرتا اللہ کے ساتھ وہ گمراہ ہوگا گمراہ دور، یدعون من دون اللہ اناسا، نہیں پکارتا اللہ کے ماں سوا مگر عورتوں کو۔ فرشتوں کے نام رکھی تھے عورتوں کے، کہتے ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی آتا ہے قرآن میں، یجعلون للہ بنا، یجعلون للہ بنا، کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے خدا کی، خدا نے پڑھا یہ بیٹیاں کس طرح بات سمجھو، یہ تو ہوتا ہے نا باپ کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے، باپ کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے پردے میں ہوتی ہے، تو اس سے جو مانگو باپ نے چاہے بیٹی کوئی آ جائے نا خدا کر سوال کرنے اس کو دے دیا کر، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو جو جاتے ہیں گداگر بلانے کی تو بیٹی اندر سے چیز دے دیتی ہے، کہتے ہیں جس طرح بیٹی چھپی ہوتی ہے نا، فرشتے بھی خدا کے ہم سے چھپی ہوئی ہے، تو جو مانگو نا بیٹی سے، بیٹی کو اختیارات دیتا ہے باپ، فرشتوں کو اللہ نے اختیارات دیتی ہے، جو کوئی تم سے سوال ہوگی یا جبرائیل یا میں کہیں کر کے تم اس کو حاضر سے پوری کر دیے گا۔ سمجھ گیا کہ نہیں سمجھے؟ پختوں کیوں ہم لکت یس شیطان ہے میرے اللہ، پہلے وہاں کا اناسا، یہاں کا اللہ شیطان مریدا، دیکھا نا تم کو؟ دیکھنا خدا کہتا ہے نہیں کہیں دھوکہ نہ لگے، فرشتوں کی نہیں پکارتے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے شیطان کو ہو رہا ہے، یہ نہیں پکارتا مگر کس کو؟ شیطان کو جنازہ دربار ہے، لعنہ اللہ، خدا کی لعنت اس پر، وقال، اس شیطان نے کہا تھا خدا کے آگے، لا تحزن من عباد الذین آمنوا، میں پکڑ لوں گا تیرے بندوں میں سے اپنے حصہ کر کیا ہوا، بندے تیرے ہوں گے حصہ میرا ہوگا، نہیں سمجھے؟ بندے تیرے ہوں گے حصہ نصیب و محرودا، میرا حصہ کیا ہوگا حصہ اس کا؟ دیکھا کہ نہیں لوگ دیتے ہیں کہ دیتے غیر اللہ کی نیازیں، بندے اللہ کے غیر اللہ کی نیاز خدا کہتا ہے دیکھو ظالمو میرے بندے ہو کر حصہ شیطان کا دے رہے ہو، کیا غیر اللہ کی نیاز کس کے؟ شیطان کا حصہ ہے نا، نصیب و محرودا، وَلَوْ إِلَّا میں کو گمراہ کروں گا، وَلَوْ مَنِّيًا ان کو امید دلاؤں گا، وَلَوْ مُرَنَّ ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ کاٹیں گے جانوروں کے کان، کان کاٹ کرنا اپنے بزرگوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، تحریمات کرتے تھے، مشرکین حرام کرتے تھے، تحریمات سے مشرکی، میں نے کہا تھا یاد ہوگا، مشرک لوگ کئی چیز اپنے لیے حرام کر دیتے، سانڈ بہیرے سائے میں چھوڑ دیتے تھے، بس ہی بس ہم اس کو نہیں چھیڑ چھاڑ کرتے، بابا خبر کی گئی بزرگ بنانا ناراض ہو گئے ہم سے، اور یہ بتی کو نادر غنام بڑی غلام رنگا میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ضرور زندگی کر اللہ کی توحید دین، اللہ کی دین کو تبدیل کر رہی ہے، وہ وہی تخلیقہ ولی اللہ وغیرہ حضرت مبینہ، جو شیطان کو دوست بنا کر اللہ کے ماں سوا وہ خسارے کو شدرم کرے گا، خسارے میں یہی تم شیطان کو وعدہ دیتا ہوں منی ہوں گی امید رات ناجائز، وہاں یہ تم شیطان اللہ کروں گا، شیطان تو وعدہ نہیں کر جھوکے گا، اولئک مأواہم جہنم، پکارنے والے سمجھو اولئک ماں قبر یہ پڑھ چکا مسلمانی میں، جہاں اولئک پہلے ہو یعنی موصوف بہذا الصفات، الموصوفین بہذا الصفات، ان صفتوں والے کون؟ پکارنے والے،
جانور کے کان کاٹنے والے، غیروں کی نیازیں دینے والے، ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ کیا جہنم، ولا یجدون حصا، ان کی کچھ کر جہنم میں چلی ہوگی. بس کہہ کر اب ان کو بیان کرتا ہے. جہاں تخویف و روی دیتا ہے ڈراوا، وہاں ماننے والوں کو خوشخبری بھی سناتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کر رکھے، سندخلهم جنات تجری من النار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن رسول اللہ کی لا، کون ہے سچائی میں اللہ سے بات ہے، خدا کی بات ہر ایک سچی ہے. لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب. جو بھائی ایک بات آپ سے پوچھ لوں میں، یہ بتاؤ آج عشاء کے بعد کچھ گھنٹہ پڑھ سکتے ہو صبح کو؟ امانیکم، یہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک تردید کرتا ہوں کہ چونکہ وہ لوگوں کی یہ خیال تھا ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے جنت ہی جنت ہے، ہم پیغمبروں کے ماننے والے. قرآن تردید کرتا ہے چھوڑو لوگوں کو دھوکے خواہش دھوکے میں مت ڈالو. نہیں خواہشات تمہاری نہ خواہشات اہل کتاب کی. کئی لوگوں کو یہ نہ کہنا کہ بس ہم ابراہیم صاحب کے ماننے والے ہیں اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اپنی طرف سے جنتی ہونے کا خطاب مت لے لو. میں یا منصوبہ جو برا کرے گا یوں سے اس کو بدلہ دیا جائے گا. سیرا اگر اس کو بھری اور مدد کوئی ہوگا. میں یا سارے ہاتھ میں جو من کرے گا اچھا وہ مومن ہو ایمان والا، اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے. کیا ایک رائے کی طرف سے کیا جائے گا. حاصل کیا نکلا؟ ہم ایمان کو دیکھیں گے، ہم یہ بھی خواہشات کو پوری نہیں کرتے، دھوکہ دیتے کہ نہیں یدخل الا من کان ہودن نہیں یدخل الا من کان نصارا. دھوکے بعد لوگوں کو جنت کی ٹکٹ بیچتے رہے ہو کہ جو ہمارے ساتھ مل جائے گی جنتی ہو جائے گا. غلط، جنتی ہوئی ہوگی جس بات ایمان ہو، اعمال صالحہ ہو. اگر ایمان نہیں دوستی ہوگا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله. ہاں کون ہو سکتا ہے اچھا دین کے اعتبار سے شخص سے اسلم وجهه لله توحید، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے آگے سپرد کر چکا ہو، یعنی غیروں کے آگے نہ چکے، غیروں کو نہ پکارے. وہ محسن اور نیک عمل بھی کرے سنت مطابق، یعنی توحید بھی ہو اور سنت مطابق اس کے اعمال بھی ہو. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی ملت کے تابع ہو. کیا یکسو اللہ کی طرف ہو، غیروں کو نہ پکارے. واتخذ ابراہیم خلیلا، ابراہیم اللہ نے اپنا خلیل اسی مسئلے سے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سارا آسمان زمین کا نظام للہ اللہ کی قبضے میں ہے، ابراہیم صاحب کے قبضے میں کچھ نہیں. وقال اللہ کل شیء محیطا، ہر چیز اللہ تعالیٰ گھیر میں ڈالنے والا ہے. لو جی یہاں تک ہو چکا ہے. اب تک کیا احکام سلطانیہ بھی ہو گئے، اس کے بعد اصل مسئلہ توحید تردید شرک بھی ہوگی، بیچ میں آتے رہ گئی ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تک کل بحث ہو چکی تھی کہ احکام سلطانیہ بھی اور احکام رعیت بھی. تو یہ رعیت کے احکام بھی اور سلطانیہ احکام بھی ہو چکے. ہر حکم کے بعد جو آ رہا ہے تو یعنی مسئلہ توحید بیان ہو رہا تھا، اس کو بھی آپ لوگ سن چکے ہیں. درمیان میں کچھ آیات رہ گئی تھی، درمیان میں آیات جو رہ گئی تھی وہ ان کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. سمجھ کے یاد ہوگا میں نے کہا دیا تھا درمیان سے کو پھر چھوڑتے جاؤ. آپ نے کہا صفحہ 121 صفحہ 121 میعۃ واحد و عشرون، میعۃ واحد و عشرون. سمجھ میری بات کو میں نے یاد ہوگا، میں نے درمیان میں آتے چھوڑتا گیا تھا چند بھر کے، یہ چند بیچ میں صفحات چھوڑ گیا تھا جن صفحات کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکا، جو رہ گئی تھی آیات اب ان کو بیان کرنے لگا ہوں. اور یہ بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ بہرحال سورت کے خلاصے کے اعتبار سے جو آپ لوگ سن چکے ہیں کہ پہلے احکام رعیت تھے، پھر احکام سلطانیہ. یوں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو یاد، جس سے میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو یاد ہو لگا لیا کریں. آپ بیچ میں شروع ہو رہی ہے وہ آیات جن کو میں چھوڑ چکا تھا، سمجھ گئے، ان کو آپ دیکھتے جائیے. میں کہہ چکا تھا کہ جن لوگوں نے ترجموں نے سورت ابتدا سے نہیں سنی ان کو پرواہ نہ کرے، اس بات کا خیال نہ کرے. سورت ہر سورت کی ابتدا جو ہوتا ہے اس کا سب ضروری ہوتا ہے لگانا. دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یظنون بما انزل الیہم وما انزل من قبلک يريد أن يتحاكموا الطاغوت كالذين به يريد الشيطان أن يضل العباد وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسوله فيتبعون ما صدودا فكما إذا أصابتهم ما كتب أيديهم ثم جاءوا يخرجون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلمون ما في قلوبهم فأعرضوا عن قلوبهم أن تكون
نذيرا وما أرسلنا من رسول بعد إلا نحن بالله ظلموا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر الرسول وجدوا الله توابا رحيما. اب دیکھیے یہ واقعہ پہلے سمجھ لیجیے، اس کے بعد ہے تو یہ زجر منافقین پر جو مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے، شریک ہونا درکنار رہا، وہ دراصل نفاق کر کے مخالفت کر رہے تھے، نفاق کے ساتھ محبت کر رہے تھے. کون؟ یہ اس زمانے کے منافق ظاہراً مسلمانوں کے ساتھ تھے، اندر ان مسلمانوں کے سخت ترین مخالف اور دشمن تھے. قرآن پاک ان لوگوں پر بحث کرتا ہے، یہ ان کے خلاف قرآن پاک جو ہو سکتے ہیں حالات زجریں بیان کر رہا ہے. دیکھا ہے یہ ایک واقعہ تھا کہ ایک منافق ظاہری مسلمان، سمجھو ظاہری مسلمان منافق اور اس زمانے کی یہودی میں باہمی جھگڑا تھا. سمجھ گئے؟ یہودی واقعہ میں سچا تھا، لیکن منافق نے یہ خیال تھا میں کلمہ گو ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں، نمازوں میں شریک ہو جاتا ہوں، میرا اکثر کچھ نہ کچھ خیال ہوگا. جھگڑا کرتے ہوئے یہ پیغمبر کے پاس بات آئی. پیغمبر نے بیانات سننے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد تحقیق معلوم ہو گئی کہ یہ جو کچھ ہے منافق جھوٹا ہے، کلمہ گو، اور یہودی سچا ہے. اس لیے پیغمبر نے فیصلہ دے دیا، دینا تھا بار یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور منافق کے خلاف کلمہ گو کے خلاف ہو گیا. اس کو بڑا خیال ہے کہ لوگ کلمہ بھی پڑھ پڑھ کر مر گئے، نمازیں بھی ساتھ پڑھ پڑھ کر مر گئے، تو فیصلہ بھی ہمارے کیا ہو گیا؟ خلاف. سمجھے میری بات کو؟ اس سے نکلا باہر، اس نے خیال کیا چلو اور تو کچھ نہیں نہ. فاروق اعظم اکثر ہیں جوش والے اور ان کو بڑا غصہ یہودیوں کے ساتھ، تو شاید وہ میرے حق میں فیصلہ دے. وہ کہتا یہودی کو، وہ منافق کہنے لگا کلمے کو آج کل دونوں چلتے ہیں فاروق اعظم کے پاس. اور انہوں نے کہا تو عجیب انسان ہے، جس کو تم نے پیغمبر مانا ہے میں نے نہیں مانا، اس کا فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے، اب جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں پھر بھی اچھا ہے، چلو چلے جاتے ہیں. گئے. یہودی بڑا بہت سمجھدار تھا، جس کے ہندو لوگ سمجھدار ہوتے تھے نا یہاں. یہ اس کو یہودی نے پہلے کہہ دیا بھائی بات یہ جی آپ سوچ لیں، پہلے سن لیجیے، میرا اور تم کا جھگڑا تھا اور جھگڑے کو تمہارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. اس نے مجھے راستے میں کہا کہ چلو آپ کے پاس میں آ گیا ہوں، اب آپ کی بڑی چاہے. وہ ہے کہ اس بات نے اشارہ کر دیا ہے کہ فیصلہ پیغمبر کا تو میرے حق میں ہو چکا ہے، اب پیغمبر کے بعد آپ کے پاس آپ کی مرضی. تو یہ کہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ پیغمبر کے بعد عمر فاروق اس مقدمے کی سماعت نہیں کرے، ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے پوچھا کیوں فیصلہ ہو گیا؟ انہوں نے کر دیا تھا. نہیں میرا جی چاہتا تھا آپ اس معاملے میں غور کرنے کو اچھا ہے، غور فرمان ہے. انہوں نے کہا اچھا ہے تو میں غور بھی کرتا ہوں. اچھا اس کو وہاں کھڑا کیا تو اندر سے جا کے تلوار لائی نا، تلوار سے لا کر گردوں. اس نے کہا جو پیغمبر کے فیصلے کو دل سے نہ مانے نا اور دل سے پیغمبر کے فیصلے کو برا سمجھے کہ میرا اپنا فیصلہ نہیں ہوا، تو اس کو میری گردن ہی فیصلہ، تلوار ہی فیصلہ کرے گی. بھائی یہ بات ہونی تھی تو منافقوں نے ایک شور ہوگا کہ لو جی لو، مارا گیا آدمی، مارا گیا، کلمہ پڑھ پڑھ کر بھی مر گئے، کلمے گو کو مار ڈالا، مسلمان کو مار ڈالا. یہ ہوتا ہے، یہ تو لوگوں کا طریقہ ہے. قرآن پاک کو زجر کرتا ہے. یہ بڑی بار مخالفت نہیں کرتے ہیں، پیغمبر کا حکم پر اطمینان بھی نہیں کرتے، بے اطمینانی کو ظاہر کرنے کی وجہ سے پیغمبر کی مخالفت نہیں کرتے. قرآن کو بیان کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی تو نے نہیں سوچا ان لوگوں کو جن کو بڑا زام ہے، یہ زام کی دل میں آئے کہ ایمان اللہ ساتھ جو اتارے گا تیری طرف اور اس کا اتارے گا تجھ سے پہلی بھی یرید ان یتحاکموا الی الطاغوت، ارادہ کرتے ہیں کہ فیصلے کے لیے لے جائے طاغوتوں کے پاس. یعنی کعب بن اشرف جھگڑا یہودی کہتا تھا بھائی تیرے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں، تو منافق بے ایمان کلمے گو کہتے تھا چل چلتے ہیں کعب بن اشرف کے پاس. دیکھا کتنا تھا کلمے گو لیکن پیغمبر کے پاس آنے کے لیے تیار ہے. اگر خدا کے تک دیکھا ہے دعویٰ ایمان کا ہے، دعویٰ ایمان کا ہے، لیکن فیصلوں کے لیے جاتے ہیں کعب بن اشرف کے پاس. مراد کیا ہے؟ یہی آج کر دیا ہے. دعویٰ ایمان کا ہے اور فیصلے انگریز سے. تو انگریز تو جو چاہتا ہے نا ہم اسی پر راضی، جس کے انگریز کو لکھ کر دیا تھا نا ہمارے بڑوں نے، ہمارے بڑے بڑے لینڈ لاڈوں نے کر دیا تھا صاف صاف ہمیں قانون منظور ہے، شریعت صاف شریعت نہیں منظور، قانون منظور ہے. اس انگریز بے ایمان آیا تھا جب اس ملک میں کتا
اس کتے نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے، صاحب بس ہمیں قانون منظور ہے، پھر صاحب کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ ایسا ہی ہے یہ جتنی بڑی ہے بڑی کو بڑی جو کروڑ روپے کی اربہ روپے کی جگہ ہے وہ صرف 32 روپے پر بیچی تھی بری والوں نے۔ صاحب یہ آپ کے اور آپ کی بہن صاحب کو نہیں ہم دے رہے ہیں، 32 روپے کافی ہے ہمارے لیے۔ بس انگریز تھا نا کوئی بات، خوب ان کو ایسا کرتا رہا۔ یہی تھے لوگوں کا حال تھی، کلمے گو بھی ہوتے تھے، ایمان کا دعویٰ بھی کر لیتے تھے اور چاہتے تھے فیصلے بھی کہا جائے تاغوت کے پاس۔ سمجھ گئے؟ معلوم اللہ کے قانون کو اور پیغمبر کی باتوں پر بجائے اعتماد کرنے کے شیطان کی باتوں پر اعتماد کرتے کہ یہ حال ہے۔ یہ تعبد طاغوت وقت امور میں یہ قربی حالانکہ حکم دیے گئے کہ کفر کے ساتھ تاغوت کے طاغوت بنیا شیطان اللہ کے دشمن پیغمبر کے مخالف جو بھی ہو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ بِالْحَقِّ وَإِذَا شیطان رات کر تو گمراہ کر دور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا ہے تعالوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ الرَّسُولُ آؤ تم اللہ تعالیٰ اور رسول کے بہتر بنا دیکھتے تم منافقین کو روکتے ہیں، تجھے اس سے روکنا۔ منافق چاہتے ہیں کہ روکتے ہیں، فَقَدْ أَصَابَتْ مُصِیبَةٌ بلکہ کیا حال ہوتا ہے ان کو مصیبت، یعنی مرادی مانا جاتا ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِیہم، مصیبت کی کیوں آئی؟ ان کے ہاتھوں کی وجہ سے۔ یہ کیوں کہا پیغمبر کے حکم کے بعد کسی اور دربار میں جانے کے لیے؟ پیغمبر کے بعد کوئی اور بھی کورٹ ہو سکتا ہے عدالت جو اس مقدمے کو سن سکے۔ سن وجاہوں کا پھر آتے ہیں میرے پیغمبر میرے پاس، یحلفون باللہ قسم اٹھا اللہ کے نام لے کر، ان ارادنا الا احسانا وتوفیقا، ہم نے ارادہ نہیں کیا تھا حضور کے بعد عمر فاروق کے بعد جانے کے لیے مگر ہماری نیکی ہی نہیں کی تھی، معاملہ چاہتے معاملہ بن جاتا اور آئے تو یار نامہ بھی تو خدا کا ہم جانتے کہ دل کے دلوں نے خواب موجود ہے۔ فآرزوں گے میرے پیغمبر انتحراح کر وعظہم نصیحت کر فکر میں ان کو نمات مکر بھریا بات ان کو نہایت اچھی ہو وبارد اللہ بن اللہ کی عبادت اللہ، حالانکہ کوئی پیغمبر نہیں بھیجا تھا مگر اس لیے تھا اس کی اطاعت کی جاتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جاءوكَ ہائی لو جب یہ ظلم ہی کر چکے تھے اپنی جانوں پر، ظلم ہی کر چکے تھے اپنی جانوں پر، ان میں آپ کیا ہو گئی ان کی خلاف ورزی، جاؤ کا آتے تیرے دربار میں، فاستغفر اللہ اللہ سے یہ معافی مانگتے یہ بھی، واستغفر الرسول خدا بھی کے لیے پیغمبر کی معافی مانگتا، وجد اللہ تواب الرحیم بات یہ ہو اللہ کو قبول کرنے والا مہربان۔ یعنی یہ مراد ہے کہ غلطی کے بعد معافی مانگ لی تھی۔ لیکن یہ بات یہاں سے لوگوں نے نکالا ہے کہ قبر پر آنا بھی، قبر پر آ کر مرادیں مانگنا بھی، ایک بات سمجھیے یہاں سے پیغمبر کی موجودگی کا وقت ہے، نہ کہ پیغمبر کی موجودگی کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد کا ہے۔ اگر پیغمبر سے چلے جانے کے بعد حضور الصلوۃ والسلام سے چلے جانے کے بعد پھر حضور کی قبر پر آ کر یوں مرادوں کے لیے استغفار ضرور کے لیے کوئی واقعہ ہوتے، جہاں تک صحیحین کا واقعہ ہے، صحیحین کے واقعے میں فاروق اعظم کے زمانے میں کاغ سالی ہوتی ہے، کاغ سالی کے وقت بجائے پیغمبر کی قبر پر آنے کے اور پیغمبر کو سفارشی بنانے کے یہ نہیں ہو کہ صحابہ سارے باہر گئے، باقاعدہ نماز استسقاء کے بعد وہ حضرت عباس کو حضور کے چچے کو پیش کی کہ یا اللہ انا کنا نتوسل بنبیک، ہم پہلے یہی ہوا کرتے تھے جب تیرے پیغمبر ہوتے تھے ان سے دعا کرایا کرتے تھے، ان کو تیرے دربار میں پیش کیا کرتے تھے دعا کے لیے، اب وہ تو ہے نہیں، وہ تو ہے نہیں، وہ ہوتے تو ہم کو پیش کرتے، الان نتوسل بحمد نبیک، اب اسی پیغمبر کی چچے کو تیرے سامنے پیش کرتے دعا کے لیے یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ سمجھ گئے؟ یہ ہوئی ہے فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، یعنی جب تک پیغمبر تھے تب تک پیغمبر کو دعا کے لیے پیش کیا کرتے تھے، وہ بھی دعا مانگتے تھے ہم بھی دعا مانگتے تھے، تو مہربانی کر لیا کرتا تھا۔ اب تو پیغمبر نہیں ہے، اگر قبر پر آ کر اور قبر پر آنے کے بعد استغفار کے لیے، مرادوں کے لیے، عرضے کے لیے، بیماریوں کے لیے ہوتا پھر صحابہ آتے قبر پر، جن سے دین آیا تھا، جن نے پیغمبر سے سمجھا تھا، اس آیت کے محتاط پیغمبر کے قبر پر آتے۔ اور اب رہا یہ بات کہ وہ ابھی ایک آ رہا ہے، آگے رسالہ آ رہا ہے، یہ سورۃ مائدہ میں ایک آ رہی آیت وقت غیر وسیلہ میں، پچھلے دنوں میں تقریباً کوئی چند دن ہوئی ہے کہ قیام اسلام میں میرے شیخ
حضرت مولانا انور حسین علی صاحب مرحوم کے متعلق لکھا گیا تھا بیان اسلام میں کہ وہ بھی اس بات کے قائل تھے، چنانچہ انہوں نے کچھ تحریات حدیث کی ایک دو باتیں لکھی تھی۔ تحریات حدیث میرے پاس ہے، طالب علم کو میں نے آج شروع کرائی ہے تھوڑی سی، لیکن یہ پڑھنے والا طالب علم خوب جانتا ہے میرے شیخ کی انداز کو، طرز کو، کہ میرے شیخ کا طریقہ کیا ہے۔ میرے شیخ کا حدیث سے پاک میں بالکل مستقل طریقہ ہے، بالکل جیسا قرآن پاک کا ان کا طریقہ ہے، یوں ہی حدیث سے پاک کے اندر بھی ہے، بالکل نرالا انوکھا طرز ہے ان کی۔ چنانچہ آج میں نے بسم اللہ سنی شروع کہ یہ ان کا ایک طریقہ ہے تھوڑا سا۔ میرے شیخ نے ان چیزوں کو جو احادیث اس قسم کی آتی ہے، حضور کی قبر پر آنے کے لیے کوئی استغفار مانگنے کے لیے آ گیا، کوئی بارش مانگنے کے لیے آ گیا، کوئی ان چیزوں کے لیے، ان احادیث کو روایات کو میرے شیخ نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان کی روایات کی اسنادات پر بحث کی تھی، بحث کر کے پوری روایتوں پر۔ چنانچہ اس کو اللہ کا بندہ جو یہ اس کی ابتدا میں ہے شخص جس نے یہ شائع کیا ہے، اور اس دیکھتی تاری آدمی سے تو سمجھ آ جاتا ہے اللہ کے بندے نے کہ کس قدر کی ہے غلطی، ایک تختے کا تختہ شائع کر دیا ہے، نہ کتابت اچھی ہے، نہ کتابت صحیح ہے، نہ کچھ ہے، بس اس کے پاس کافیہ تھی، جو آیا سارا اکٹھا کر کے شائع کر دیا۔ بہت غلط ہے، خاص کر کے بڑی بھارا ظلم جو کیا ہے۔ اس وقت بھی ہمیشہ حضرت سے پوچھا تھا، یہ بات آخری بار فرمایا اللہ کے بندے کے نے بس یہ چیزیں دیکھا شائع کر دی ہے، اور میں نے اس کی تردید بھی لکھی ہوئی ہے، میں نے ان کی تردید لکھی ہے، اسنادوں پر بحث کی ہے، جو راوی جھوٹے ہیں کذاب کو نازل کیا ہے، اس خدا کے بندے نے مشاہدہ کیا۔ مجھے خطرہ یہ کہیں میرے بعد یہ چیز فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ وہی بات جو میرے شیخ اس نے فرمائی تھی، اور وہ بات آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ مجھے بھی معلوم ہے، باقی سب ان کی شاگردوں کو سب کو معلوم ہے کہ بہرحال ہمارے شیخ نے وہ روایت جمع کی، اس اللہ کو نے شائع کر دی۔ باقی اس کی تردید پر جو بحث راوی پر بحث کی تھی، وہ چیز ارادہ میرے شیخ نے بھی دینی تھی، اس اللہ کو دینے کی پہلے میرے شائع کر دی۔ یہ غلطی اس سے ہو چکی ہے، لیکن باوجود شائع کرنے کے ابھی آ رہا اگلی آیت سورۃ مائدہ میں، سورۃ مائدہ میں آرامت الغیب والسیرہ کی آیت آ رہی ہے، اس پر میں بحث دکھایا کرتا ہوں۔ چند واقعات جو لوگ پیش کرتے ہیں، اس میں کچھ راوی جو کذاب پڑی ہوئی ہے، وہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، میں وہاں بتا دیتا ہوں کہ ایک عربی آیا، نودی من القبر، یہ آئی اخلاق کی چیزیں، وہ ساری آ رہی ہیں انشاءاللہ اس اگلی آیت میں۔ اس پر مستقل ایک میرا رسالہ بھی ہے، اگر آپ لوگوں نے کاپیاں لکھ لی ہیں، یہ لکھ رہے ہیں خلاصہ والی کاپیاں، اس میں سورۃ مائدہ کے خلاصے میں وقت وسیلہ کی آیت پر ایک مستقل رسالہ آپ لکھیں، مستقل رسالہ لکھا ہوا، اس میں آپ کو مل جائے گا پورا، اچھا آئے گا، ویسے میں بھی بیان کر دوں گا، لیکن میرا کہنے کا مقصد صرف آپ کے سامنے یہ ہے، وہ روایات بھی ہیں، لیکن تمام صحیح ہیں تو دیکھیے صحیح ہے تو دیکھیے، صرف ایک ہی واقعہ صحیح میں آتا ہے عمر فاروق، بس عمر فاروق کے واقعے سے صاف معلوم ہے کہ تک ہم صحابہ حضور کے بعد حضور کی قبر پر استغفار یا طلب حاجات کے کسی مقصد کے لیے نہیں آتے تھے۔ سمجھے میری بات کو؟ کوئی صحابی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور کی قبر مبارک پر آ کر اس لیے آیا ہو استغفار کے لیے، اس آیت کے ماتا لو انہم ظلموا انفسهم جاؤوکا کے ماتات آئے ہو اور آ کر پیغمبر سے استغفار کے لیے درخواست کی گئی ہو، یہ کسی صحابی سے ثابت ہو؟ دیکھو بات ایک یوں بات کہ آپ تمہارے نہیں جا سکتے، دین کا معاملہ ہے، پھر عقیدے کا معاملہ ہے، بہرحال جب تک کسی کا اسناد صحیح قرآن پاک کی آیت کو پیش کرنا یہ تو مناسب ہے، قرآن پاک کی صحیح آیت ماں قبر کے ساتھ قبر کے ساتھ نہیں آ رہی، دنیا سے چلے جانے کے بعد نہیں آ رہی، بلکہ یہ وہ واقعہ ہے جو پیغمبر کی موجودگی میں ایسا مثال ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا، جس کی کل پڑھا ہے تم نے ایک واقعہ، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اب ایک آدمی اس کو کہہ دیجیے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں فیصلے کروانے کے لیے، بادل بہت بھی حضور یا رسول اللہ ہمارا جھگڑا ہے نا، ہے حضرت علی کا جھگڑا ہے حضرت معاویہ کے ساتھ، فیصلہ کرے آپ، ہے یہاں جھگڑا ہے کہ حضرت حسن کا حضرت معاویہ کا باہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جھگڑا کریں، ورنہ یہ تو نہیں، یقینی بات کہیں گے کہ یہ آیت لتحکم والی یہ اس واقعے کے ساتھ نظر رکھتی ہے جس وقت پیغمبر موجود ہو تھے، یعنی پیغمبر کی موجودگی کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد پیغمبر کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق نہیں، اب بھی آپ فیصلہ کریں، اس لیے کوئی فیصلے کی پیغمبر کی قبر پر
کوئی نہیں آیا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ چلو جی آپ میرے بادشاہ وہاں تو کوئی نہیں کہتا. اگر وہاں کوئی نہیں کہتا تو یہ بات کہ بھی پیغمبر کی موجودگی میں، آپ کی موجودگی میں وہ منافق قتل کیا گیا، اس کو مارا گیا. اس پر یہ آیت آئی کہ جہاں ان کا آتے آپ کے پاس آنے کے بعد فاستغفر اللہ استغفار مانگتے، آپ ہی اللہ کے پیغمبر استغفار مانگتے نوجد اللہ تواب الرحیم. لیکن کوئی واقعہ پیغمبر کے صحابہ سے آنا قبر پر سوائے اس بات کے ایک عربی آ رہے ہیں. آگے عربی آتے ہیں، ایک عربی نے آ کر آواز دی، جیسے دودھ دیا میرے قبر. اب قبر سے آواز دی گئی کہ ہو جائے گی بارش. اس کی سب چیزیں ہیں، ایسی موضوع روایتیں ہیں اور اس قدر راوی جس میں پڑی ہے جانتے ہی ہے. سمجھ گئے؟ ان کے مطلب کچھ کہہ دوں گا آپ کے سامنے. باقی ابھی آ رہا ہے وسیلے کی بحث پر، تو میں آپ کے سامنے کہا ہے یہی ہوا ہے عربی کے ساتھ. یہ ہاتھ باقی ہاتھ نکلنا جو ہے، لوگ آگے احمد رفاعی کا واقعہ کہ ہاتھ نکلنے کا، میرے خیال میں یہ ابھی جو سورۃ مائدہ آ رہی ہے، سن گیا احمد رفاعی کا واقعہ عام لکھتے بھی ہیں لوگ، وہ روایت دیوبند نے بھی لکھا ہے. بعض لوگ اس کو پیش کر دیتے ہیں کہ ہاتھ اندر سے ہاتھ نکلا ہے، اندر سے ہاتھ نکلا آیا. پھر آگے لوگوں نے اس پر ٹکڑے لگائے کہ بوسے دیے، 90,000 لوگوں نے بوسا دیا ہاتھ کو. اس کے لیے ابھی اگر میں پیش کروں تو بے محل ہے. آراس لینے وسیلہ پوری بحث آ رہی ہے، سمجھ گئے؟ اس پر یہ کہہ دینا با ہمارا تمہیں لکھوں گا اور ایک بار تمہارے سامنے پڑھ کر سنا دوں اس سوال کیا ہے. اب وہ تو ایک اصولی طور پر کہہ دیتا ہوں، دیکھو بات سمجھے. احمد رفاعی ہوتا، احمد رفاعی ہو، زید عمر بکر نہیں، کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، کسی کا یہ قول شریعت میں معتباری کوئی کہتے ہاتھ نکلے تو چوبا ہے. دیکھو آپ لوگ علماء ہیں، علماء کے لیے تو بات ہے، یہ بات سنت ہے کرنے. یوں ہی کوئی واقعات سے اگر دین ہوتا تو دین ہی رہنے دیتا. دین کے لیے اصول و ضوابط مقرر ہو چکے ہیں. دین کے لیے خدا کا قرآن ہے، دین کے لیے سنت صحیحہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اجماع ہے، یا قیاسیات اور اجتہادیات میں مجتہد کا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا تو قرآن ہو یا اس کے لیے کیا ہے احادیث صحیح ہو باسنت، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا اجماع ہو تو اجماع کے بعد کیا ہے قیاس. یہ مسئلہ قیاسی بھی نہیں اجتہادی ہوتا تو ہم کہتے جی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا اجتہاد اس کے اندر معتبر ہو جاتا؟ اس سے اجتہادی ہے ہی نہیں، اس لیے امام صاحب سے کوئی بات نہیں ہے. بات سمجھیے؟ تو یہ مسئلہ تو ہے خدا کی قرآن کا یا اس کے ساتھ احادیث صحیح آتا. یہ مسئلہ واقعات کا تو ہے نہیں کہ کوئی آ کر کہہ دی. فیروز شاہ صاحب گئے تھے، انہوں نے کہا جی خدا کی قسم میں نے دیکھا تھا جب میں نے حضور کو سلام دیا، یا رسول اللہ، ابا جی السلام علیکم، ابا جی میں بھی آیا ہوں السلام علیکم. ابا جی باہر نکلے، آپ بیٹا یا بنیا بیٹا کر مجھے ملے. اب یہ قسمیں اٹھائے، کروڑ قسمیں کہتے حضرت آپ قسمیں بھی شک اٹھائے. واللہ علم کیا بات، ہمارے لیے آپ کی قسمیں اور آپ کا ملنا کوئی حجت ہو، ٹھیک ہے نا بات ہے صاحب. میں مثال دیتا ہوں، یہ بہت بڑے سے بڑے کیوں نہ ہو، ان بڑے سے بڑے ہونے کے بعد ان کے ساتھ مصافحہ چھوڑ کر میرے کے ساتھ بھی کوئی ملا ہے، فرض پر نکلے ہیں قبر سے، نکل کر آ کر کوئی مل گیا ہے، ہمارے لیے کوئی حجت ہو بھائی؟ ہمارے لیے خدا کی کتاب حجت ہے یا ہمارے لیے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں پڑھتے ہیں شاشی سے لے کر یہ تنوی پر رات دن طالبوں کو پڑھا کر مر جاتے ہیں. اصول شرع پڑھ کر مر جاتے ہیں، اور جب آخر عمل کا وقت آتا ہے تو اصول شرع کو چھوڑ کر کہتے ہیں نہیں آپ نکلا تھا. وہ پوچھو یہ کون سا اصول پاکواں ہے؟ چار تو کتابوں میں تھے، یہ پاک ہاتھوں والا اصول کہاں سے نکل آیا؟ سمجھ گئے؟ باوجود اس بات کے کہ حجت نہیں، بالکل حجت نہ ہونے کے، پھر بھی انشاءاللہ بہتر سے بہتر توجیہ کہ دل اندر سے باور کرے گا کہ ہے صحیح. سمجھے میری بات کو؟ انشاءاللہ اس پر مستقل اگلی صورت میں اگلی صورت ابتدا میں آیت آ رہی ہوتے غیر وسیلہ کی رہا وہ عربی وغیرہ کی سخت ترین جھوٹے قصے ہیں، ان کے انشاءاللہ روایات پر راوی پر بحث کروں گا اور تمہیں بتا دوں کہ راوی کون سے جھوٹے ہیں. قرآن پاک کے متعلق میں کہہ رہا تھا جتنا قرآن پاک انا انزلنا الیک الکتاب یا اور واقعات اذا جاءک المنافقون، یہ اس قسم کی آیتیں ساری قرآن کو کہہ رہا جو پیغمبر کی موجودگی کا قصہ ہے. وہاں کوئی نہیں کہتا اذا جاؤ کا اے اذا جاؤ قبرہ کا، وہاں کوئی نہیں کہتا
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بین الناس کوئی نہیں کہتا، سارے کہتے ہیں یہ آیات ہوئے جو پیغمبر کی موجودگی بھی اس واقعات ہوئی ہے، اگر وہاں موجودگی بھی ہے تو یہ واقعہ بھی اللہ کے لیے انصاف تو کرو کہ یہ جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر رسول۔ قرآن کب کہہ رہا ہے؟ قرآن اس وقت کو کہہ رہا ہے جب پیغمبر موجود ہو تھے، پیغمبر کی دنیا سے چلے جانے کے بعد کو قرآن نہیں کہہ رہا، یہاں تو جاؤ کا ہے، جاؤ قبرہ کا نہیں ہے، یا جاؤ کا ہے، جاؤ قبرہ کا نہیں ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام سمجھیے، ایک حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر کوئی آئے جھگڑوں کے لیے، استغفار کے لیے، بارش کے لیے، مصیبتوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، یہ قتل کوئی ثبوت ہے؟ بات سمجھے میری بات؟ ہاں، حضور کی موجودگی میں آتے رہے، بیمار بھی آتے رہے، بارش کے لیے بھی آتے رہے، اور بھی چیزیں ہوتی رہی، بے شک آئے، ابھی کوئی آئے، ایک نیک آدمی ہے، ولی ہے، ایک نیک اور پیارا ہے، صحیح مفہوم ہے، متبع سنت ہے، متبع قرآن ہے، کہ تو اور چھوڑ دی متبع سنت، تم نہیں ہو متبع۔ میں تو طالب علموں کو خدا جاتا ہزار آج پاکستانی ولیوں سے بھی اچھا سمجھو، پتہ نہیں ولی بھی ہے کہ نہیں پاکستان والے، یہ آپ پتہ نہیں کیا حالت ہے ان کی، اللہ ماشاء اللہ چند موتی کوئی اور موتی نکل آئیں گے آخر میں۔ ان سے تو طالب علم میں چلو یہی طالب علم نیک ہے، کہتا ہے طالب علم تم نیک ہو، میرے حق میں دعا کرو، کوئی منع نہیں، بشک نیک سے دعا کرواؤ، نیک آدمی سے دعا کروانی اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے اللہ کے آگے کوئی منع۔ یہاں سے نکلتی یہ آیتیں، اسی آیت سے نکلتا ہے جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول وجد اللہ توابا رحیما۔ ایک رہا یہ بات بخدا کس بات، حالانکہ آپ میرے پاس خط پڑا ہوا ہے، اس زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے میرے خیال میں سن 42 یا 43 تھا، میں ایک بار بہاولپور گیا تھا، بہاولپور گیا تھا، چنانچہ ان دنوں میں وہاں سے خط آیا ہوا ہے، دیکھو نا کوئی نئی بات ہو تبھی میرے پاس خط موجود ہے، اور وہاں بھی شک دیکھ سکتے ہیں۔ بہاولپور میں امان اللہ خانہ ملتان میں رہتا ہے، پٹھانی گیڑی پٹھانہ کے اندر اس کے مربع ہے وہاں، میں گیا، ایک بھائی جو ہے امان اللہ خان وہ مرید تھا مولانا حسن علی صاحب کا، اور اس کا دوسرا بھائی مرید تھا مولوی احمد خان کا، کھولے والے۔ میں وہاں گیا، یہ دونوں بھائی موجود تھے، میرے سامنے وہ امان اللہ خان میرے شیخ کا مرید تھا، اس کے بھائی نے تحریات حدیث کا شعری ورک پیش کیے، میں نے اس پر لکھ دیا تھا، میں نے کہا لکھو میرے شیخ کی رائے پوچھ لو میرے شیخ سے، اب بھی موجود ہے، میں نے کہا کہ یہ جس طرح لکھی گئی یہ چیزیں، یہ شخص نے قطعاً بس چیزیں حدیثیں نکل کر دی، آگے جو تردید شائع کرنی تھی کر نہیں سکا، غلطی سے ہوئی۔ اور میں نے جو ابھی کہا آپ کو طالب علموں کو، وہاں بھی میں نے لکھ کر بھیجا میری طرف کہ آپ اس وقت آئے تھے ہمارے شاہ، اور ہماری تحریات حدیث کے آخر پر تم نے ایک چیز لکھی تھی، چنانچہ بارے میں لکھ کر بھیجی ہے، آج کا چونکہ قیام اسلام میں یہ نکلا ہے، اس وقت سن 42 میں تم نے آ کر یہ بات لکھی تھی کہ یہ چیزیں ایسی ہیں میرے شیخ کی، یہ بتا کہ اب وہ حضرت شیخ کی اصل جو چیز ہے وہ اس کی تردید کو جلدی شائع کرتا کہ ہمارا دل بھی اس ہم تردید کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری برادر یہ رہا یہ بات، ہم ٹھیک ہے آپ لوگوں کہنا کہ کیا اچھا ہوتا اس وقت بھی شائع ہو جاتا تو شائع ہونے کے، لیکن افسوس یہ کہ نہ جھگڑا چلا تھا نہ کوئی بات اٹھی تھی، ہمیں خیال بھی تھا کہ یہ بات پاکستان میں کبھی چھڑے گی کہ نہیں چھڑے گی، یہ وجہ ہے، اگر کیا اچھا ہوتا شائع ہو جاتے صاحب۔ ایک جو طالب علم تحریات سیکھ پڑھنے والے ہیں، آپ اللہ جانتا اگر ایک دن خدا کے لیے تحریات کے پہلے سارے ورق دیکھیے اس ورق کو، واللہ میں کہتا ہوں ایک آدمی معمولی سمجھے بھی سمجھ جائے گا کہ مولوی حسن علی صاحب کی عبارت نہیں ہے۔ کیوں؟ مولانا حسن علی صاحب کو ایک مسئلے کو لیتے ہیں، اس پر سارے تم جمع کرتے آتے ہیں، جمع کرتے چلے آتے ہیں، جہاں راویوں سے غلطی ہوتی ہے اس کو بیان کرتے جاتے ہیں، کرتے آخر کہتے ہیں یہ راوی کمزور ہے، یہ راوی کمزور ہے، کرتے آخر جا کے نتیجے نکالتے ہیں۔ اس دو فرقوں میں نتیجہ کوئی نہیں نکالا، صرف حدیث سے نکل کر دیے، دو فرقوں میں صرف حدیث سے نکل کے کچھ بھی نہیں کیا آگے، ان کو نکل کرے ان کی جن کے اوپر سے عبارت نکل کر رہے ہیں، اپنی عبارت نہیں ان کی، ابھی تو نہیں سمجھے۔ یہ دو ملو وغیرہ صاحب ان کے ساتھ اوپر نکل کرتے، یہ ہے ان کے اقوال، بات سمجھے۔ جو آگے شیخ کا انداز ہے، شیخ کا انداز ہے تین نکل کر کے آتے ہیں، اس پر جب بحث کرتے ہیں پھر راویوں پر، پھر کہتے ہیں یہ بات یہاں سے یہ غلطی لگی غلطی، پھر آخر جا کر فیصلہ اپنا فیصلہ کوئی نہیں دیا، وہ تو صرف اتنی بات ہے، صرف بات نکل کر کے جو ترک ان کی جمع کر دی ہے، جو لوگوں کے خیالات تھے ان کو جمع
نہیں سمجھے؟ جو لوگوں خیالات تھے، لوگوں کی عبارتیں تم کو جمع کر دیا۔ رہا یہ بات اس کی شیخ کا انداز، شیخ کا کوئی اس جگہ بھی دیکھو تحریرات حدیث کی، وہاں شیخ کے انداز کیا ہے، اس کو ذکر کرنے کے بعد اس پر بحث کرتے ہیں، بحث کر کے روایت پر بحث کرتے ہیں، سند اور راوی پر بحث کرتے ہیں، نیچے جا کر اپنا نتیجہ، وہاں کوئی قتل بات نہیں ہوئی۔ اب سمجھیے، دیکھو نا ایک بات سمجھیے، کچھ انصاف کسی غیر کے ہاتھ میں دے دو تحریرات حدیث، اس کو کہتے پہلے ساری تحریرات حدیث کی تقریباً تحریرات حدیث کی 200 سے کچھ فرق ہے 200 صفحے ایک دیکھو، اور آخری 4 صفحے، خدا جانتا ہے 4 صفحوں میں اور پہلے 200 صفحوں میں آسمان زمین کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ ان 200 صفحوں کا انداز بالکل ہو رہا ہے اور 4 صفحوں کا انداز، وہ 4 صفحوں میں چیزیں لکھی ہیں، آگے تردید لکھنی تھی، اس کو نہیں کر سکے۔ یہ میں بھی مانتا آپ کے ساتھ ہائے اچھا ہوتا، یہ چیزیں شاید کوئی بات نہیں ہے، اس کو اسے کو نہیں ہوئی، علم غیب اللہ کو معلوم، تو سچ پوچھو نا، جو فتنہ کھڑا ہونا تھا فتنے نے کھڑا ہو کر رہنا، یہ چیزیں نہ ہوتی تو فتنہ کیوں کھڑا ہوتا؟ لیکن ہم خدا جانتا، میں سچ کہتا ہوں، غلام اللہ میں کمزوری آ سکتی ہے، ورنہ میں صحیح بات اپنے مقام سے ہٹ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اپنے شیخ پر اتنا یقین تھا کہ ٹکڑے کر دیتے وہ اپنی بات سے توبہ توبہ، ذرا بات ہو رہی ہے تو لوگوں کی باتیں ہیں، جب ہم بولنا اس نبی پھر ایسا مسئلہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ دیکھو نا، ہمیں تو خیال ہوتا ہے کیوں اس سے بھی چندہ لینا ہے، اس سے بھی لینا ہے، اس سے بھی لینا ہے، اس سے بھی لینا ہے، نہیں جی میں ٹھیک ہوں، دے دو چندہ، ہوتا ہے کہ لوگ چندے کے لیے کرتے ہیں، یہ تو ہم خدا جاتا چندے شندوں کی پرواہ نہیں کرتے، جاؤ چندہ نہ بندہ مارو گولی چندے کو، نہیں دیتے چندہ اپنے پاس رکھے، ہم نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور وہاں پھر بھی ہم لیتے ہیں نا کچھ نہ کچھ، ہے نا ہماری جماعت کے آدمی، لیکن میں حل کو چاہتا ہوں میرے شیخ ایک پائی بھی کسی سے چند نہیں رہتی، ایک پائی بھی کسی وقت نہیں لیا تھا، اپنے گھر سے دیتا تھا، صرف اپنے گھر سے۔ ہاں جی، تمہارا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ وقت میرے وسیلے پر بحث آ رہی ہے، یوٹیوب کے درمیان میں ایک آیت آ گئی تو میں نے اس پر کچھ کہہ دیا، چند آیت لگا کر، جو باتیں یہاں کی ان کو یاد رکھنا، اور آگے جا کر میں کہنے والوں وقت میرے وسیلے پر، اچھا وہاں انشاءاللہ پوری باتیں ہوئی، کیونکہ بریلوی انہوں نے مجھے اوپر کہہ رہے جن لوگوں سے میں نقل کر رہا ہوں، یہ سب کہتے ہیں نو میں نو، ہم اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ رہا کہ شیخ کی رائے، شیخ جب کہتا ہے تو میری رائے نہیں ہے، آخر تم شک دیکھیے، آپ تو تحریات آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب ایک اور آیت آ گئی، فلا وربک، یہ بھی آیت سمجھ کے لائق ہے، فلا وربک لا یوں نہ کرو، فلا پس نہیں، کیا نہیں، لا نہیں، کیا نہیں، اب ہوتا تھا لا یؤمنون، فلا نہیں، کیا نہیں، لا یؤمنون، مومن نہیں، بیچ میں کہا وربک، تیرے رب کی قسم، لا نہیں، کیا نہیں، لا یؤمنون، مومن نہیں، وربک، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم ہے پیغمبر، یعنی تیرے رب کی قسم ہے پیغمبر، یہ مومن نہیں ہو سکتے، 3 شرط جب تک نہ ہو، پہلی شرط حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ایک، ثم لا یجدوا فی حرجا مما قضیت، شرط 2، تیسرا یسلموا تسلیما، مومن نہیں ہوں گے، یحکموک، تجھے ثالث فیصلہ بنائے، فیصلہ کرنے والے بنائے، جس میں جھگڑا ہو، جھگڑے کی نوبت میں بجائے کافر کے پیغمبر تجھے ثالث اپنے فیصلہ کرنے والا، جو تیرے فیصلے کو نہیں چاہتا، فیصلے کے لیے تیری طرف نہیں آتا، تیری موجودگی میں تیری طرف نہیں آتا، کافر کے پاس آتا ہے، وہ تیری بات کو نہیں چاہتا، وہ کافر کی بات پسند کرتا ہے، وہ مومن ہو، ایک، سمجھ گئے؟ دوسرا، آئے بھی لیکن آنے کے بعد لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تیرے فیصلے کا جو تو نے فیصلہ کر دیا ہوگا اس متعلق دل کے اندر تنگی بھی چنگا نہیں گیا، دا فیصلہ خیر خود دیکھے گیا، سمجھ گئے؟ دل کے اندر تنگی بھی کہا، جو فیصلہ ہو کبھی دل خوش، بہت اچھا ہوگا، دل بھی خوش ہو دل بھی برا سمجھا پھر بھی وہی ہو، نہیں سمجھے؟ آئے بھی اور آ کر بھی فیصلہ خود سے کروائے اور دل کے اندر تنگی بھی محسوس ہو، 2، تیسرا وَيُسَلِّمُوا تسلیما، پھر اقرار بھی کرے، اقرار کرنا، کہے بالکل ٹھیک ہے، مانتے کہ یہ بات بالکل کیا ہے، وہ کہ آئے بھی تیرے پاس، کافر کے پاس نہ جائیں، آنے کے بعد جو تیرے فیصلے پر برا بھی نہ سمجھے، 2، تیسرا اعلان کرے بھائی بات بالکل ٹھیک ہوئی ہے، سمجھے؟ 3 شرطیں ہو جاتے پھر تب، ورنہ لا
اب بھی دیکھ لو، پتہ لگ گیا نا جو انگریز کے وقت تھے جنہوں نے انگریز کو نہیں کر دیا تھا صاحب قانون منظور ہے، شریعت نہیں منظور تھا، نہ یہ انہوں نے آگے کہ یہ بھی سارے بے ایمان ہیں، کوئی مومن نہیں، سمجھ گئے؟ ہاں توبہ کر کے مرے ہیں تو خدا کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، ورنہ انگریز ان کو بے ایمان کروا ہی دیا تھا، انگریز تو خوب بے ایمان کروا دیا تھا، الا کوئی چند آدمی تھے، ورنہ کئی انگریزوں کی طریقے پر چلے آ رہے تھے، سمجھ گئے؟ اب رہا یہ بات، کوئی کہے نا آپ کو لو جی میری یزید وغیرہ تو یہ لوگ، دیکھو بات سمجھے، ایک بات سمجھے، ایک ہے فیصلہ پیغمبر کا ماننا اعلان بھی کرنا، ایک اپنی دنیاوی غرضوں کے ماتحت برا حرکت، یہ دو فرقے جدا جدا ہیں، ایک آدمی دل سے مانتا ہے اقرار بھی کرتا ہے لیکن دنیاوی مقاصد کے لیے اس سے کئی خیر سرزد غلطی کے ہو جاتے ہیں، ہم اس کو کافر فرض کیجیے یزیدی ہے، یزیدی ہے، اور وہ تو یقین ہی کرے کہ یزید نے حکم دیا ہے کس کو؟ حضرت حسین کے قتل کا، کوئی یقین ہے؟ کوئی ہے؟ ہمارے پاس یقین نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو شیعوں نے بنا بنا کر ایک من گھڑت اسے کر کر کے آؤ فرق کھڑا کر دیا ہے، ورنہ کیا دلیل ہے؟ کوئی قانون ہے یہاں تو کوئی ہمارے پاس ہوتی نا سنت کہ یزید نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ابن زیاد نے دیا ہے، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بابا حکومت تھی، جو حکومت کرتا ہے وہ اپنے حکومت چلانے کے لیے کئی تجویزیں، فرض کیجیے میں حکومت کروں، مجھے قدم نہیں اٹھانا پڑے گا کہ میری حکومت باقی رہے، محفوظ رہے، بچ جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر اس قسم کی حرکات یا حجاج ہے، حجاج ظالم نے تھوڑا ظلم کیا ہے، اس کے آپس سے صحابی نہیں مارے گئے، شہید ہوئی ہے نا بابا، کوئی تھوڑے کی اسے شہید نے جو غیر جس پر ظلم نہیں کیا ہے، لیکن اس باوجود اتنے ظلموں کے اس کو کسی نے کافر کہا ہے، دیکھو ظالم تھا، ظالم تھا، لیکن یہ ہم کہیں گے بے انتہا ظلم کے، لیکن کافر اس کو کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک آدمی پیغمبر کی باتوں کو مانتا ہے، دل سے بھی مانتا ہے، زبان سے بھی اعلان کرتا ہے، لیکن دنیاوی اغراض کے ماتحت اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اس میں ہم کسی کو کافر ہو، پھر صحابہ کے اندر آپس میں اختلاف نہیں رہے، بھائی عائشہ صدیقہ حضرت معاویہ کا آپس میں جھگڑے نہیں رہے، حضرت علی کا جھگڑا نہیں رہا، حضرت علی کے جنگ بھی ہوئی، جنگی جماعت جنگ بھی ہوئی، بھائی عائشہ گری بھی اونٹ سے بھی گری، ساری چیزیں بھی یوں کہہ سکتے، خبردار کسی کو زبان سے اپنی کافر نہ کہنا، اجتہادی غلطیاں یا جان بوجھ کر بھی کوئی غلطی ہو چکی ہو، لیکن جب تک کہ دل کے اندر آدمی برا نہ سمجھے اس کو کافر ہو، کفر بڑی بری چیز ہے، یہ نہیں کہ آسان دیا کہنے کو اگر باقی یہ جو تم لکھا نا کہ بنانے آدمی کی تو خیر کام کرنا جائز نہیں، یہ وقت غیر وسیلے کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ کل پرسوں آ جائے تو آپ اس کو لکھیں گے، انشاءاللہ اس پر بحث ہوگی، تو فیل وغیرہ کا مسئلہ، محمد کا، تو فیل کا، وسیلے کا، آخر میں بحق فلاد کا، یہ ساری باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ ہاں جی تسلیم سماع موتا کا مسئلہ، اس پر یہ جس پر بحث ٹھیک ہے، بحث کی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، بس ہوئی زجر میں جا رہا ہے، اگر ہم پر لکھ دیتے قتل کو، اپنی جانوں کو قتل کرو، مجرم اپنے جانوں قتل کرو نا، اپنے بھائیوں کو، جو تمہارا بھائی حضور قتل کرو، یا نکال تم کو اپنے گھروں سے، نکال دو، اب اخرجو نکلو اپنے گھروں سے، کیا مانا؟ جو مجرم ہے اس کو نکال دو، جلا وطن کر دو، تو کتنے سخت حکومتیں، کوئی بھی نہ مانتا، کوئی سخت حکم نہیں تو دیا تھا، پھر غیروں کے پاس جاتے تھے، باور اللہ کریم نے عمر کرتے یہ ملتا ہوں رون بھاڑو ماریو تو میرے کہاں کر جاؤں آئے اگر یہ لوگ کام کرتے ہیں جس نصیب دی گئے تلبیت ہوتا واشد تسمیتا بڑے سخت تسلیم ہے وحید اللہ تعالی نے تمہیں نظیمہ ان کے تم دے دیں گے، ہماری بات کو مانتے، اس کے مطابق چلتے، تم کو بڑا اجر بھی ملتا، ورا دے روز رات کو تسلیمہ، ان کو ہدایت دیتے رات مسلم کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی تو اللہ کے رسول کی ہے، مراد کیا چاہیے؟ منافقوں پیغمبر کی مخالفت نہ کرو، پیغمبر کی اطاعت، پیغمبر کے ہر معاملے میں اطاعت کرو، جو پیغمبر تم سے چاہتا ہے یہ نہ کرو کہ اس کی پیغمبر مخالفت کرنے کی بری ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ آیت پہلے سمجھو، یہ ہے ایک آیت یہ ایک دوسری ہے، کیونکہ مرزائیوں کی دلیل ہے، اچھا پہلے دیکھو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت اللہ کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔
جو اطاعت کر اللہ کے رسول کی فاولئک الذین انعم علیہم، پس یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ علیہم، یہ ان لوگوں کے ساتھ انہیں اللہ کا انعام کر دیا ہے، من النبیین، انبیاء بھی، والصدیقین، صدیق بھی، شہداء بھی، صالحین، وحسن اولئک رفیقا۔ یہ اللہ تو حضرت افا باللہ علیما دیکھا ہے، یعنی جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یہاں قرآن کا فاولئک معا، فاولئک معا، جو اطاعت اللہ کے رسول کی کرتا ہے ان کو اللہ رکھے گا معا، ان کی معیت میں، یعنی کوئی اطاعت کرنے والا قیامت تک اطاعت کرتا رہے گا، اس کو اللہ ان چار جماعتوں کی معیت نصیب کروائے گا۔ کیا؟ پہلی جماعت نبیین، دوسری صدیقین، تیسری شہداء، چوتھے صالحین کی معیت آگے وحسن اولئک رفیقا کہا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ بے شک رفیق ہی نہیں ہے۔ آخر میں 12 دن کو کیا رفیقا، ایک یہ کہ یعنی جو اطاعت کرنے والے ہوں ان کو چار جماعتوں کی معیت نصیب ہوگی۔ ایک اور آیت میں کہا لو، سورۃ حدید پارہ 27واں، سورۃ حدید پارہ 27واں، صفحہ 753، صفحہ 753، یعنی 701 اور 53 750 یہ ایک آیت ہے جس سے مرزائی غلط معنی اپنے خیال کے کرتے تھے، اس لیے میں اس کو جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیے آیت دیکھیے، 750 کے بالکل آخر میں نیچے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ دیکھا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ صدیق ہیں، یہی لوگ شہداء ہیں، ہے کہ نہیں؟ سمجھ گئے؟ یہی لوگ صدیق ہیں، یہی لوگ شہداء۔ مراد کیا ہے؟ ایمان اللہ سے رکھنے والے، اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایمان والے، یہی صدیق ہے، یہی۔ دیکھا، خیال کرنا، یہاں اولئک هم الصدیقون حسن کر رہا ہے، وہاں قرآن کیا کہ اولئک معا، اس آیت میں قرآن کیا معا، اور یہاں کیا اولئک هم الصدیقون والشہداء۔ اعتراض کیوں جی ہولم تو نہیں ہے نبی اور یہودی مفعول ہیں، یہاں مفعول بھی نبی کریم ہو جو مستحق استعداد تام ہو، فاعل اللہ ہو جو